اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عزیزان محترم اور سامعین گرامی، ہماری آج کی مسائل فقہ کا موضوع ہے وراثت کے احکام۔ وراثت ایک ایسا عنوان ہے کہ عام طور پر اس پر بہت ہی کم گفتگو کی گئی ہے اور اس پر گفتگو نہیں کی گئی یا بہت ہی کم کی گئی ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ یہ مسائل ہر گھر کے مسئلے ہیں، پیش آنے والے مسئلے ہیں، اور اس کا حق تو یہ تھا کہ اس پہ اچھی خاصی گفتگو ہوتی، لیکن اتفاق ہے کہ بہرحال شاید احکام کے سخت ہونے کی وجہ سے اس پہ گفتگو نہیں ہوئی، یا اب کوئی بھی وجہ رہی ہو۔ تو کیونکہ کم بیان ہونے والے مسائل میں سے ہے اور دوسری طرف سے تھوڑا ٹپیکل ٹاپک ہے، کیلکولیشنز کی بات ہے، اور یعنی مختلف ایسی باتیں ہیں کہ جو عام طور پر جو عام طہارت و نجاست اور نماز اور روزے کے جو مسائل ہوتے ہیں ان میں وہ چیزیں ذکر نہیں ہوتی ہیں، اس لیے میں کوشش یہ کروں گا کہ ان احکام کو ذرا آرام سے آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاکہ اگر کوئی شخص ان احکام کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہے تو اس کو سمجھنا آسان ہو، اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اردو میں ہم وراثت کہتے ہیں، وراثت بھی کہا جاتا ہے، میراث، ارث، یہ مختلف تعبیرات ہیں جو عام طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ ارث کے احکام، وراثت کے احکام، میراث کے احکام، یہ تعبیرات الگ الگ ہیں، لیکن مراد سب کی کم و بیش ایک ہی بات ہے۔ یہ کہتے کسے ہیں میراث یا وراثت یا ارث؟ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مال کا مستحق بنے کسی دوسرے کے مرنے کی وجہ سے، اصل شریعت کے اعتبار سے، یعنی شریعت نے اس کے لیے حق رکھا ہو، تو جو مال ملتا ہے زندہ انسان کو مرنے والے کا، تو مال کو کہتے ہیں وراثت۔ اس انسان کو کہ جس کو یہ مال ملا ہے اس کو کہتے ہیں وارث، اور وہ جس سے ملا ہے جو مرا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مورث۔ یہ جو وراثت ہے اس کو ارث بھی کہتے ہیں، ارث ملا ہے۔ عام طور پہ عربی فارسی میں ارث سے تعبیر کرتے ہیں کہ ارث ملی ہے، ہماری اردو میں وراثت سے تعبیر کرتے ہیں کہ وراثت کا مال ہے یہ۔ تو ارث اور وراثت ایک ہی چیز ہے، یعنی وہ مال کہ جو کسی کے مثلا باپ کا اگر انتقال ہوا ہے تو باپ مورث ہے، بیٹا جس کو باپ کا مال مل رہا ہے وہ بیٹا جو ہے وہ وارث ہے، اور وہ مال جو جائیداد بیٹے کو مل رہی ہے وہ ارث یا میراث کہلاتی ہے۔ یہ تعریف ہے اس ارث کی۔ بس ارث اس مال یا جائیداد کو کہتے ہیں کہ جو کسی کے مرنے کی وجہ سے کسی زندہ انسان کو ملتی ہے۔ اب یہ تعریف کی گئی ہے، لیکن پھر وہی والی بات ہے، اس کی کچھ جزیات ہیں، کچھ خصوصیات ہیں جو آئندہ مسائل جب بیان ہوں گے تو آرام سے اس کی خد و خال اور زیادہ واضح اور کلیئر ہوتے چلے جائیں گے۔
اچھا، 3 اہم جہات ہیں کہ جو ان احکام میں ذکر ہوتی ہیں. پہلی چیز کہلاتی ہے موجبات ارث، یا جس کو آپ کہیں اسباب ارث. کس وجہ سے کسی کو ارث ملتی ہے؟ مثلا فرض کریں کہ اگر ہند کو ارث مل رہی ہے زید کے مرنے کی وجہ سے، تو یا تو ہند اور زید میں کوئی نسبی رشتہ ہونا چاہیے یا سببی رشتہ ہونا چاہیے. بس اس کو اگر آپ غور کریں تو یہاں سے ہمارے سامنے 2 چیزیں آ گئیں کہ اسباب ارث یا موجبات ارث، یا وہ وجہ کہ جس کی بنا پر ایک شخص کا مال کسی دوسرے کو ملتا ہے، وہ 2 ہیں. ایک کو کہتے ہیں سبب اور ایک کو کہتے ہیں نسب. نسب یعنی شرعی ولادت کے ذریعے جو رشتے قائم ہوتے ہیں. لیکن جب کہا ہے شرعی ولادت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ولادت میں کہیں کھوٹ ہے، کوئی خدا نخواستہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہوگا، تو وہاں پر پھر یہ وراثت نہیں پیدا ہوگی. بس شرعی ولادت کے نتیجے میں جو رشتے قائم ہوتے ہیں، باپ، ماں، بہن، بھائی، پھوپھی، چچا، تایا، ماموں، خالہ، یہ رشتے جو دادا، دادی، نانا، نانی، یہ رشتے جو اس ولادت کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، ان کے درمیان وراثت کے احکام بنتے ہیں. بس ایک وجہ جو کسی کا مال کسی دوسرے کو ملتا ہے مرنے کی وجہ سے، وہ ہے نسب. یعنی مثلا میں 2-4 مثالیں عرض کروں تاکہ اور بات کلیئر ہو جائے. بچہ پیدا ہوا تو ایک اس بچے کا باپ ہے، ایک اس بچے کی ماں ہے. جو باپ کے ماں باپ ہیں، باپ کے جو ماں باپ ہیں وہ اس بچے کے دادی دادا ہیں. جو باپ اور ماں کے بہن بھائی ہیں وہ اس بچے کے چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ ہیں. اور جو اس بچے کے اور دوسرے بہن بھائی ہیں وہ اس بچے کے بہن بھائی ہیں. تو فرض کریں اگر یہ بچہ مرتا ہے تو کبھی اس بچے کی اپنی اولاد ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی اس بچے کے جو دوسرے رشتہ دار ہیں، مثلا چچا، پھوپھی، خالو، ماما، خالہ، ماموں، ان کو اس کی وراثت پہنچتی ہے. جب اوپر کے لوگ موجود نہ ہوں تو یہ رشتے سبب بنتے ہیں کہ اگر یہ بچہ مرے تو ان رشتہ داروں کو اس کی مال منتقل ہو جائے. ایک تو نسب ہو گیا. دوسری وجہ جس کی بنا پر کسی کو وراثت ملتی ہے وہ ہے سبب. وہ ہے سبب. سبب کے بھی 2 حصے ہیں. ایک ہے اسباب میں سے ایک سبب ہے زوجیت، یعنی ازدواج کے ذریعے جو رشتہ قائم ہوتا ہے، یعنی بیوی شوہر. بس زوجیت میں صرف بیوی شوہر ہی آتے ہیں، اس کے علاوہ ساس، سسر، سالیاں، سالے، ننے، دیور، جیٹھ یہ نہیں آتے. صرف اس میں میاں بیوی آتے ہیں. اور سبب کی دوسری شاخ بنتی ہے ولا. واو، لام، الف اور حمزہ، ولا. اس کی خود 3 قسمیں ہیں. ایک ولا اعتاق کہلاتا ہے یا ولا عتق، ولا زمان الجریرہ اور ولا امامت. اب یہ تینوں کیا ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا اتنا زیادہ پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے. اگر ہو تو کہیں شاید لاکھوں میں کہیں یا کروڑوں میں کوئی ایک آدھ مورد شاید بنتا ہو. اس لیے اس کو میں اتنا نہ تفصیل میں جاؤں گا، نہ وضاحت میں جاؤں گا، نہ تعریفیں بیان کروں گا. صرف آپ اس کے نام یاد کر لیں. اگر ایک چارٹ آپ بنائیں تو آپ کے پاس
کیا کہتے ہیں وہ چارٹ کی شکل میں ہو، اور وہ یہ ہے کہ یعنی اگر ایک چارٹ بنایا جائے تو ممکن ہے ہم اس طرح سے ایک چارٹ بنا سکتے ہوں کہ آپ سب سے اوپر لکھیں، کیا کہتے ہیں، سب سے اوپر آپ لکھیں وراثت کے اسباب، اس سے 2 حصے بنائیں، ایک ہو جائے گا نسب، ایک ہو جائے گا سبب۔ نسب کے 3 طبقے بنتے ہیں۔ پہلا طبقہ، ابھی اس کی وضاحت میں کروں گا، دوسرا طبقہ اور تیسرا طبقہ، اور سبب میں جائیں تو اس کے 2 حصے بنتے ہیں، ایک ہے زوجیت یعنی رشتہ ازدواج، اور ایک ہے ولا۔ زوجیت منحصر ہے شوہر اور بیوی میں، اور ولا میں پھر آئیں تو اس کے 3 حصے بنتے ہیں۔ ولا اعتاق یا عتق بھی کہا گیا ہے، ولا ضمان الجریرہ، اور ولا امامت۔ یہ دیکھیں، یہ چارٹ، یہ ہے چارٹ۔ اسباب، نسب، سبب۔ نسب کے 3 طبقے، پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ۔ سبب کے 2 حصے، ایک جو ہے وہ زوجیت اور ایک ولا، پھر ولا کے 3، ولا اعتاق، ولا ضمان الجریرہ اور ولا امامت، کہ اگر کوئی بھی موجود نہ ہو تو الامام وارث لمن لا وارث لہ، وہ اسی آخری والے حصے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اس طرح سے ایک چارٹ بن جائے گا اسباب کا۔ یہ بہت ہی آؤٹ لائن میں نے بنائی ہے، یہ اس طرح سے ایک آؤٹ لائن کا بن جائے گی اور ایک چارٹ بن جائے گا اسباب کے لیے۔ اچھا، بس پہلی چیز جو بیان ہوتی ہے وہ ہے موجبات ارث، جو یہ چارٹ آپ کی خدمت میں بنایا۔ دوسری چیز ہے موانع ارث، ارث کے لیے کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے، یعنی وارث کے اندر کوئی ایسی خصوصیت آ جائے تو وہ وارث اگر اس عنوان کے ساتھ مل جائے تو پھر اس وارث کو وراثت نہیں ملے گی۔ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان عناوین کے ہوتے ہوئے، ان ٹائٹلز کے ہوتے ہوئے جو وارث کے اندر پائے جاتے ہیں، وارث جو وہ اسباب تھے نا، نسب یا سبب، وہ مؤثر نہ رہیں۔ اگرچہ وہ سبب موجود ہے، اگرچہ وہ نسب موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو وراثت دینے کا سبب یعنی کام کرتے تھے یہ اسباب، وہ باطل ہو جائے اور وہ پھر اس کو وراثت نہ ملے۔ جیسے مثلا اگر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو بیٹا کیونکہ قاتل بن گیا ہے، لہذا اب ویسے تو رشتہ ہے باپ بیٹے کا، تو باپ بیٹے کا رشتہ سبب بنتا تھا کہ باپ کی وراثت بیٹے کو ملے، لیکن قتل کی وجہ سے یہ اب رکاوٹ آ جائے گی اور یہ مانع بن جائے گا کہ اس بیٹے کو باپ کی وراثت نہیں ملے گی۔ یا بیٹا اگر کافر ہو جائے تو کفر جو اس وارث کی خصوصیت ہے، دیکھیں قتل بھی وارث کی خصوصیت تھی، کفر بھی وارث کی خصوصیت ہے، تو یہ وارث میں جب کوئی ایسی خصوصیت آ جائے جو رکاوٹ بننے کا تقاضا کرتی ہے تو پھر اس خصوصیت کے آنے کے باوجود چاہے نسب پایا جائے چاہے سبب پایا جائے، اس کے باوجود اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ بیوی قاتل ہو جائے، بیوی کافرہ ہو جائے تو اس بیوی کو پھر شوہر کی وراثت نہیں ملے گی۔ اور تیسری چیز ہے حاجب۔ حاجب کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف مورث ہے اور ایک طرف وارث ہے، ان کے درمیان کوئی چیز آ جاتی ہے،
یہاں پر دیکھیں معنی میں کیا ہوتا ہے، معنی میں وہ عنوان خود وارث پہ آتا ہے، یعنی وارث ہی قاتل ہے، وارث ہی کافر ہے مثلاً، یا اور دوسرے عناوین جو بعد میں آئیں گے تفصیل سے۔ لیکن حاجب میں وارث کے اوپر کوئی چیز آ کر چپکتی نہیں ہے، کوئی عنوان اس کے اوپر نہیں آئے گا، بلکہ وارث بیٹا ہی ہے مثلاً فرض کریں، یا مثلاً فرض کریں بھائی کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، بھائی قاتل نہیں ہے، بھائی کے اندر کوئی اور معنی موجود نہیں ہے، یہ بھائی ایسا ہے کہ اگر یہ حاجب نہ ہوتا تو اس بھائی کو وراثت ملتی۔ وہ حاجب کیا ہے بھائی کے لیے؟ اولاد، کہ اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہو تو اولاد کے ہوتے ہوئے بھائی کو وراثت نہیں ملتی، تو اولاد کو کہیں گے حاجب۔ اب یہ اولاد حاجب ہے، دیکھیں اردو میں دونوں میں کے لیے ہم رکاوٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں کہ دونوں میں فرق ہے، معنی اور حاجب میں فرق ہے۔ معنی ایک ایسا عنوان ہے جو وارث کے اندر آتا ہے، یعنی وارث ہی قاتل بن جائے، وارث متصف ہو گیا عنوان قتل سے، عنوان کفر سے۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، حاجب میں ایسا نہیں ہوتا، وارث میں کوئی عنوان نہیں آتا، سمجھے وارث کے آگے کوئی پردہ لٹک گیا، وہ عنوان اگر یہ پردہ نہ ہوتا تو اس کو ملنی چاہیے تھی، کوئی اس کے اندر معنی موجود نہیں ہے، لیکن اس پردے کی وجہ سے اس کو وراثت نہیں مل رہی اور وہ پردہ بن رہی ہے مثلا اولاد۔ یہ ابھی میں نے ایک مثال دی ہے، انشاءاللہ اس کی اگر آگے جا کے وضاحت آئی تو پھر وہاں پر اس کو وضاحت سے میں اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دیکھیں یہ تین چیزیں ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنی ہیں وراثت کے احکام میں، ایک موجبات ارث، دوسرا موانع ارث، اور تیسرا حواجب ارث۔ یہ تین چیزیں ہم آہستہ آہستہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اچھا، اب شروع کرتے ہیں ہم موجبات ارث سے۔ عرض کیا کہ ارث کے موجبات اور سبب دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے نسب اور ایک چیز ہے سبب۔ ہم نسب سے شروع کرتے ہیں، جو عرض کیا کہ شرعی ولادت کے ذریعے جو رشتے قائم ہوتے ہیں، خونی رشتے، وہ نسب کہلاتے ہیں۔ اس کے تین طبقے اور تین گروپس بنائے گئے ہیں، نسب کے لیے تین طبقے اور تین گروپس بنائے گئے ہیں۔ پہلا طبقہ یا پہلا گروپ، اب بورڈ یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہے میرے پاس، اس لیے میں مجبوری میں یہ کام کر رہا ہوں۔ نسب کے تین طبقے بنیں گے، ایک طبقہ کہلاتا ہے طبقہ اول کہتے ہیں اس کو، پہلا طبقہ۔ اچھا، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مرنے والے کی نسبت بات ہو رہی ہوتی ہے۔ جب آپ کہیں گے کہ ماں باپ، تو کس کے ماں باپ؟ مرنے والے کے۔ تو نسب میں میت کے پہلے طبقے میں ماں باپ اور اولادیں، اولاد کی اولادیں، اولاد کی اولادیں، جہاں تک یہ سلسلہ نیچے چلا جائے، البتہ اپنی شرائط کے حساب سے جو ابھی بعد میں عرض کروں گا۔ ایک، پس پہلے طبقے میں مرنے والے کے ماں باپ شامل ہوتے ہیں، اور پہلے طبقے میں مرنے والے کی اولادیں شامل ہوتی ہیں، جو امیڈیٹ اولادیں ہیں۔ اگر امیڈیٹ اولادیں نہ ہوں، کوئی بھی نہ ہو، تو پھر ان اولادوں کی اولادیں جو ہیں، یعنی پوتا پوتی، ان کی باری آئے گی۔ اور اگر پوتا پوتیوں میں بھی کوئی باقی نہ ہو زندہ، تو پھر ان کی پر پوتا پر پوتیوں کی باری آئیں گی، یعنی جتنے بھی موجود ہوں
جہاں تک یہ سلسلہ چلتا جائے اوپر والی نسل کے ہوتے ہوئے نیچے والی نسل کی باری نہیں آئے گی اولادوں میں. لہذا اگر امیڈیٹ اولاد ہے تو ان کی اولادوں کی باری نہیں آئے گی. امیڈیٹ اولاد نہیں ہے, اس کے بعد والی اولاد ہے, یعنی اولاد کی اولاد ہے, پوتا پوتی, تو ان کے ہوتے ہوئے پر پوتا پر پوتی کی باری نہیں آئے گی. پوتا پوتی نہ ہوں تو پر پوتا پر پوتیوں کی باری آئے گی. پر پوتا پر پوتی کے ہوتے ہوئے ان کے بعد والے پوتا پوتیوں کی باری نہیں آئے گی. اس طرح سے صورتحال. یہ ہے پہلا طبقہ. دوسرا طبقہ یا دوسرا گروہ, اس میں مرنے والے کے دادا دادی, نانا نانی اور بہن بھائی اور بہن بھائی نہ ہونے کی صورت میں ان کی اولادیں, اسی تفصیل سے کہ جو پہلے طبقے میں آئی ہیں. اور دادا دادی نانا نانی, اگر امیڈیٹ دادا دادی دادا نانی نہیں ہیں تو ان کے اوپر والے یعنی پر دادا پر دادی پر نانا پر نانی اگر موجود ہیں تو ان کی باری آئے گی. یعنی دادا دادی دادا نانی جو تفصیل اولادوں میں نیچے جانے کی بیان کی ہے وہی تفصیل دادا دادی نانا نانی میں اوپر کی طرف ہے. یعنی امیڈیٹ دادا دادی دادا نانا نانی ہیں تو ان کو ملے گا, اس کے اوپر والے ہوں بھی تو بھی نہیں ملے گا. امیڈیٹ نہیں ہیں اوپر والے ہیں تو ان کو ملے گا. اب چاہے ان کے اوپر والے بھی پائے جائیں تو ان کو نہیں ملے گا. تو جب تک اوپر والا لیول موجود ہے اس کے اوپر والے کی باری نہیں آئے گی, اس سے اوپر والا ہے تو اس کے اوپر والے کی باری نہیں آئے گی. درست جی. اس کے بعد آتی ہے باری تیسرے طبقے کی. تیسرے طبقے میں چچا تایا, پھوپھی, ماموں, خالہ اور ان کے نہ ہونے کی صورت میں ان کی اولادیں. یہ اس کا چارٹ بن جائے گا. 3 گروہ ہیں. میت کے ماں باپ, اولادیں, اولادوں میں آپ سٹیپس دیکھ رہے ہیں, ایرو بتا رہے ہیں, یہ سٹیپس کے اوپر اشارہ کر رہا ہے کہ پہلا ہو تو دوسرے کی باری نہیں آئے گی, دوسرا ہو تو تیسرے کی باری نہیں آئے گی, تیسرا ہو تو چوتھے کی باری نہیں آئے گی. دوسرے گروہ میں دادا دادی نانا نانی, یہ اوپر تک جہاں تک چلے جائیں سے مراد یہ نہیں کہ سب کو ایک ساتھ ملے گا بلکہ سٹیپ وائز. امیڈیٹ دادا دادی نانا نانی ہیں تو ان کے اوپر والوں کی باری نہیں آئے گی. یہ نہیں ہیں اوپر والے ہیں تو ان کو ملے گا, ان کے اوپر والوں کی باری نہیں آئے گی. پر دادا پر نانی نہیں ہیں, اس کے اوپر والے ہیں تو ان کو ملے گا, اور ان سے اوپر والوں کی باری نہیں آئے گی, اسی تفصیل سے جو یہاں پہ اولاد میں بیان کی تھی. اور نیچے میں بھی دیکھیں, جب بھی ہم اوپر کی طرف جائیں یا نیچے کی طرف جائیں اولادوں میں, تو اس میں یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سٹیپس ہیں. جو جتنا قریب ہے وہ مقدم ہے دور والے سے. دیکھیں اولادیں, میت کی اپنی اولادیں پوتا پوتی سے قریب تر ہیں, ٹھیک ہے, لہذا ان کے ہوتے ہوئے پوتا پوتی کی باری نہیں آئے گی. پھر پوتا پوتی پر پوتا پر پوتی کی نسبت قریب تر ہیں اگر اولادیں نہ ہوں تو. اولادیں نہ ہوں سے مراد یہ ہے کہ مر چکی ہوں, کیونکہ اولادیں ہوں ہی نہیں تو پر پوتے کی تو باری نہیں آئے گی نا, پوتے پوتی کی بھی باری نہیں آئے گی. اولادیں نہ ہوں سے مراد یہ کہ اولادیں مر چکی ہوں. اسی طریقے سے اولادوں کے بعد پوتا پوتی, پر پوتا پر پوتی, اس کے بعد والا جو طبقہ ہے اس سے قریب تر ہیں. لیکن جب آپ اوپر جاتے ہیں تو الٹی صورتحال ہو جاتی ہے. اوپر میں ہم نے دادا دادی زیادہ قریب ہیں, پر دادا پر دادی بعید تر ہیں, اس کے بعد کے دادا دادی اور بعید ہو جاتے ہیں, اس کے بعد کے دادا دادی اور. تو جب تک قریب والا موجود ہو تو بعید والے اور دور والے رشتے کی باری نہیں آتی. یہ اوپر اور نیچے جانے میں ہمیشہ ایک فارمولہ یاد رکھیں. اچھا,
اولادوں میں بھی یہی چچا تایا پھوپھی خالہ کے اندر کے میں بھی اولادوں میں بھی یہی ہے کہ جب تک چچا تایا پھوپھی ماموں خالہ موجود ہیں تو اولادوں کی باری نہیں آئے گی، ان کی اولادیں ہیں تو ان کی اولادوں کی باری نہیں آئے گی، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ پھر دور تر ہوتے جاتے ہیں میت سے۔ اچھا، یہی صورتحال جو ابھی بیان کی یہ تینوں گروہ کے اندر بھی ہے۔ جب تک پہلا گروپ کوئی ایک فرد بھی موجود ہے تو دوسرے گروپ کی باری آتی نہیں ہے۔ یہ میں فقہ جعفری کی بات کر رہا ہوں۔ جب تک کوئی ایک فرد بھی موجود ہے پہلے طبقے کا، فرض کریں صرف ایک بیٹا موجود ہے یا ایک بیٹی موجود ہے، تو وہ پوری وراثت ہماری شریعت میں اسی ایک بیٹے یا ایک بیٹی کو مل جائے گی، بہن بھائیوں تک کچھ نہیں جائے گا۔ میں بریکٹ میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، دیکھیں ہمارے معاشرے میں ان مسائل میں اتنا زیادہ بلنڈر کیا جاتا ہے۔ اول تو یہ کہ وراثت کے دینے کے اندر بہت مشکلات ہیں، مال دنیا کے پیچھے لوگ لگ کے اپنی آخرت بھول جاتے ہیں، اپنی قبر بھول جاتے ہیں، اپنی برزخ بھول جاتے ہیں اور اپنی عاقبت کو خراب کر لیتے ہیں۔ پھر بعض اوقات علم نہ ہونے کی وجہ سے تقسیمات غلط کر بیٹھتے ہیں، تو وہ ایک غلطی ہو جاتی ہے، کسی کو زیادہ حق مل جاتا ہے، کسی کو کبھی بعض اوقات جس کا حق نہیں ہوتا اس کو حق دے دیتے ہیں اور جس کا حق ہوتا ہے اس سے حق چھین لیتے ہیں۔ تو اس لیے ان احکام کی حد سے زیادہ اہمیت ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طور پہ بیٹیوں کو اور بہنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے وراثتوں سے کہ جائیداد کا بٹوارا نہ کرنا پڑے۔ دیکھیں اگر ایک گھر ہے جس کے اندر بہن اور بھائی دونوں ہی وارث موجود ہیں، تو بہن نے اگر منع کر دیا نا کہ نہیں مجھے میرا حق چاہیے، تو انسان کی نماز غصبی ہو جائے گی، اس گھر میں عبادتیں اس کی خراب ہو سکتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار چلو کوئی بات نہیں، خراب ہوتی ہے تو ہونے دو، دنیا میں تو ہم یہ کہہ لیں گے لیکن آخرت میں کیا کریں گے؟ لہذا میں تمام سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جس کا جو حق ہے اس کا شرعی حق اس کو ضرور ادا کریں، تاکہ آپ کی قبر اور برزخ جو ہے وہ خراب نہ ہو اور عاقبت آپ کی خراب نہ ہو۔ تو اگر پہلے طبقے کا کوئی ایک بندہ بھی موجود ہے تو دوسرے طبقے پر باری نہیں آتی، اور دوسرے طبقے کا پہلے طبقہ کا کوئی بھی نہ ہو تو دوسرے طبقے کی باری آئے گی۔ پھر اگین جب تک دوسرے طبقے کا کوئی ایک فرد بھی موجود ہے، مثلا بھائی موجود ہے، تو چچا تایا پھوپھی ماموں خالہ کسی کی باری نہیں آئے گی، سارا مال بھائی کو دے دیا جائے گا۔ وہاں پر نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی اپنا حصہ لے اور باقی جو ہے وہ چچا پھوپھی وغیرہ کو مل جائے گا، نہیں، جب تک دوسرے گروپ کا کوئی ایک فرد بھی موجود ہے تیسرے گروپ کی باری نہیں آئے گی۔ تو تیسرے گروپ کی باری ہمیشہ اسی صورت میں آتی ہے کہ جب نہ کوئی پہلے گروپ میں موجود ہو اور نہ ہی کوئی دوسرے گروپ میں موجود ہو۔ جب پہلے اور دوسرے دونوں گروپس میں کوئی بھی نہیں ہوگا تو پھر کہیں جا کر تیسرے گروپ کی باری آتی ہے۔ یہ قاعدہ اور قانون ہے شریعت محمدی کا اور فقہ جعفری کا۔ البتہ برادران اہل سنت میں مسئلہ ایسا نہیں ہوتا، ان میں دو گروپس میں بھی جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو آپ میں سے یاد ہو توضیح المسائل میں ایک مسئلہ دیا گیا ہے، اگر پیج کھولیں جہاں پہ گروپس وراثت کے اندر بھی خمس کے احکام میں بھی دیا ہوا ہے، جہاں پر انہوں نے کہا نا کہ میراث پر خمس نہیں ہوتی مگر وہ میراث جو شرعی طریقے سے ملے، لیکن وہ میراث کے جو تعصیب کی بنا پر ملتی ہے، وہاں پر لفظ تعصیب استعمال کیا ہے۔ وہ یہی ہے تعصیب کہ جو پہلے گروپ کے لوگوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد بچ جائے تو اہل سنت میں وہ دوسرے گروپ میں چلا جاتا ہے،
اب فرض کریں کہ آپ کا سارا خاندان سنی ہے، آپ اگر اکیلی شیعہ ہوں اور آپ اس مرنے والے کی بہن لگتی ہوں، تو جو تعصیب کی بنا پر، یعنی جو دوسرے گروپ میں جانے کی بنا پر آپ کو اگر مال ملے گا، تو یہ مال شرعی یعنی فقہ جعفری کے قاعدے کے مطابق وراثت شمار نہیں ہوتا، لیکن آپ کے لیے مال لینا جائز ہے قاعدہ اقرار وغیرہ کی بنا پر، لیکن یہ مال سمجھیں وراثت نہیں کہلائے گا آپ کے لیے، یعنی اس کے اوپر وراثت کے احکام نہیں جاری ہوں گے، یعنی اس کے اوپر کیونکہ وراثت کے مال پر خمس نہیں ہوتی، تو اس کے اوپر ایسا نہیں کہ خمس نہیں ہوگی، بلکہ اس کے اوپر احتیاط کی بنا پر فقہا کہتے ہیں کہ خمس دینی پڑے گی۔ اب یہ ایک ضمناً بات آ گئی۔ پس نسب میں یہ 3 گروہ ہیں جو آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ جب تک پہلے گروہ کو ایک فرد بھی موجود ہو، اس وقت تک دوسرے گروہ کی باری نہیں آئے گی، اور جب تک دوسرے گروہ کا کوئی ایک فرد بھی موجود ہو تو تیسرے گروہ کی باری نہیں آئے گی۔ پس نتیجتاً تیسرے گروہ کی باری صرف اسی صورت میں آئے گی کہ جب نہ پہلا گروہ موجود ہو کوئی بھی، اور نہ ہی کوئی بھی دوسرے گروہ میں موجود ہو۔ یہ ہو گیا نسب۔ دوسری وجہ جس کی بنا پر وراثت ملتی ہے وہ ہے سبب۔ عرض کیا کہ اس کے 2 حصے ہیں، ایک کو ہم نے تعبیر کیا ہے زوجیت سے، اور دوسرے کو ہم نے تعبیر کیا ہے ولا سے۔ زوجیت اور ولا۔ زوجیت کے لیے شرط یہ ہے کہ زوجیت دائمی ہونی چاہیے، لہذا اگر کسی مرد اور عورت نے غیر دائمی نکاح کیا ہو، جس کو ہم متع کہتے ہیں، تو غیر دائمی نکاح میں ذاتی طور پر وراثت نہیں ہوتی، لہذا اگر مرد مر جائے تو عورت کو حصہ نہیں ملتا، عورت مر جائے تو مرد کو حصہ نہیں ملتا۔ بس ایک چیز ہو گئی زوجیت، اور میں نے عرض کیا کہ زوجیت منحصر ہے زن و شوہر میں، لہذا اگر کوئی شوہر مرتا ہے تو اس کی ساس، سسر، سالیاں، سالے، ان میں سے کسی کا، پھوپھی ساس، خالہ ساس، ماموں سسر وغیرہ، ان میں سے کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا، کسی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح الٹا بھی ہے، عورت مر جائے تو مرد کے جو سسرالی رشتہ دار ہیں عورت کی نسبت، دیور، جیٹھ، نند، ان میں سے اس کو کچھ، اس کے مال میں سے ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے زوجیت میں صرف شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا ملتا ہے۔ شوہر کے باپ کا انتقال ہو گیا تو سسر سے بہو کو کوئی حصہ نہیں ملتا، اسی طرح سے بہو کا سسر کو بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا اگر بہو کا انتقال ہو جائے۔ ساس کا انتقال ہو جائے تو ساس سے بہو کو کچھ نہیں ملے گا، بہو کا انتقال ہو جائے تو بہو سے بھی ساس کو کچھ نہیں ملے گا۔ زوجیت میں صرف ایک ہی رشتہ ہے، اور یہ بھی آپس میں، ان کے اطراف کے جو رشتے بنتے ہیں ان میں سے کسی کا کوئی حق وراثت میں نہیں بنتا۔ مثلا میاں اور بیوی میں سے کسی کا اگر انتقال ہو جائے، اگر میاں کا انتقال ہوا ہے تو بیوی کو ملے گا، اور باقی جو مال ہوگا وہ میاں کے نسبی رشتہ داروں میں جائے گا، میاں کے ماں باپ، میاں کے بہن بھائی وغیرہ وغیرہ، اسی ترتیب کے مطابق جو ابھی پچھلے مسئلے میں بیان کی طبقات کے اندر۔ بیوی کا انتقال ہوا ہے تو میاں کا حصہ میاں کو ملنے کے بعد جو مال بچے گا وہ بیوی کے ماں باپ یا بیوی کے دادیں یا بیوی کی بہن بھائی وغیرہ، جو بھی تفصیل بیان ہوئی ہے پچھلے مسئلے میں، اس کے مطابق بیوی کے رشتہ داروں کو، جو اقربا ہیں، جو ارحام ہیں، جو خونی رشتے والے ہیں، ان کو
حصہ ملے گا. یہ ہو گیا زوجیت میں سے ایک چیز، یعنی سبب میں سے ایک چیز زوجیت. دوسری چیز ہے ولا عتق یا اعتاق یا ولا ضامن الجریرہ یا ضمان الجریرہ یا ولا الامامت. یہ تین طرح کے ولا ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ امامت کو اگر ہم چھوڑ دیں تو باقی دو ایک قسم کے ایگریمنٹس ہیں. اعتاق جو ہے وہ غلاموں کے ساتھ ہوتا ہے، غلاموں والے مورد میں ہوتا ہے، اور ضامن الجریرہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے جو ایک دوسرے کی جنایتوں کو اور ایک دوسرے کے جو جسمانی نقصان اگر کوئی کسی کو پہنچائے تو وہ اپنی گردنوں پہ لیتے ہیں. اس کا ایک خاص ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جو کیونکہ ہمارے نہ معاشرے میں ہوتا ہے، نہ رائج ہے، نہ کچھ پتہ اس لیے اس کو فعلاً میں چھوڑ رہا ہوں. اور تیسرا ہے ولا الامامت، کہ اگر کوئی مرنے والا اتنا لاوارث ہو کہ نہ اس کا ماں باپ، نہ اس کے بہن بھائی، نہ اس کی اولادیں، نہ اس کی بیوی، نہ اس کا چچا، تایا، پھوپھی، ماموں، خالہ، کوئی بھی رشتہ اس کا موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے بیوی بھی نہیں ہے، اسی طریقے سے کوئی اس کا پچھلے جو وارث بیان کیے کوئی وارث موجود نہیں ہے، تو ایٹ دا اینڈ یہ کہا جاتا ہے کہ الامام وارث لمن لا وارث لہو. جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا اس کا وارث پھر امام ہوتا ہے، تو وہ سارا مال جو ہے وہ امام کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ولا امامت. یہ ہم نے پڑھ لی اب تک پہلی چیز موجبات کو ہم نے ایک آؤٹ لائن. اب اس کی تفصیل تو ابھی آگے آئے گی. میں نے کہا نا یہ بہت تفصیلی احکام ہیں، میں پوری کوشش کروں گا کہ ان کو تفصیل کی بجائے میں شارٹ کر کے بیان کروں، لیکن بالآخر بعض باتیں جو تمہیدی باتیں ہیں جن کو اگر آپ سمجھ لیں تو سمجھیں آپ نے وراثت کے احکام کی ایک آؤٹ لائن کی حد تک تو سمجھ لی. تو وہ ضروری باتیں آج میں آپ کی خدمت میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہو جائیں. یہ اسباب کی بات ہے اور موجبات کی بات ہے. میں نے کہا تھا تین باتیں ہیں، موجبات، موانع اور حواجب. موجبات کو بیان کر دیا آؤٹ لائن کہ تفصیل انشاءاللہ بھی بعد میں آئے گی. اب ہم چلتے ہیں موانع کی طرف. آغا سیستانی نے منہاج الصالحین میں 5 چیزیں بیان کی ہیں کہ جو ارث اور وراثت سے مانع بنتی ہیں. پہلی چیز ہے غلامی. غلام آزاد آدمی غلام کا وارث نہیں بنتا، اسی طرح الٹا بھی ہے کہ غلام بھی آزاد کا وارث نہیں بنتا. اب یہ کیونکہ اتنا پیش آنے والا مسئلہ نہیں ہے اس لیے میں اس کو ایک ہی جملے میں بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. اچھا، باقی بھی چیزیں جو ہیں وہ ابھی میں ایک ایک ہی جملہ بیان کروں گا کہ ان کی تفصیلات بھی بعد میں آگے جا کے انشاءاللہ اگر ضرورت محسوس کی تو کچھ حد تک آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. بس موانع میں سے پہلی چیز ہے غلامی، یعنی وارث اگر غلام بھی ہے تو اس ایسے غلام وارث کو آزاد کی وراثت نہیں ملتی. یہ ایک. دوسرا ہے کفر. کفر تمام اقسام کے ساتھ، ذمی ہو، حربی ہو، مرتد ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، غالی، ناسبی، خارجی، یہ سب شامل ہیں اس میں. کہ کافر وارث اگر کافر ہے تو مسلمان کی وراثت کسی کافر کو نہیں ملے گی. البتہ الٹا ہو سکتا ہے. یہاں پر باپ کافر تھا، مر گیا، اس کی وراثت مسلمان کو مل سکتی ہے اگر اولاد مسلمان ہے تو. لیکن اگر مسلمان اولاد مر جائے تو کافر باپ کو اس کی وراثت نہیں ملے گی. پس کفر وارث کے اندر اگر آ جائے تو یہ وراثت ملنے سے رکاوٹ بن جائے گا. البتہ وہی والی بات ہے، اس کی تفصیلات بعد میں. قتل.
اگر کوئی وارث اپنے مورث کو، جس سے اس کو وراثت ملنی تھی، باپ، میں نے کہا نا جو بھی اقربا رشتے بنتے ہیں بعض کنڈیشن میں تو مل ہی سکتی ہیں نا، تو جن کنڈیشن میں اس کو وراثت ملنی تھی، اگر یہ وارث قاتل ہو جائے اس کے لیے، تو قتل کی بنا پر اس کو وراثت سے پھر محروم کر دیا جائے گا۔ میں ایک مثال دوں، مثلا فرض کریں ایک باپ تھا، بہت ہی ملینر بلینر آدمی تھا، اس کا ایک بگڑا ہوا بیٹا تھا، اور پہلے طبقے کا یہی ایک وارث تھا۔ یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پہلے طبقے یعنی جو طبقوں میں ایک شرط اور ایڈ ہو رہی ہے یہاں سے، اور وہ یہ کہ جب تک پچھلے طبقے کا کوئی ایک وارث بھی موجود ہو اور اس کے اندر کوئی مانع موجود نہ ہو تو دوسرے طبقے کی باری نہیں آئے گی، لیکن اگر پہلے طبقے کا کوئی وارث تو موجود ہے لیکن وہ مانع ہے اس کے اندر، تو پھر بھی وراثت دوسرے طبقے میں جائے گی۔ اب مثال، ایک بہت ہی مالدار باپ کا بگڑا ہوا ایک ہی اکلوتا بیٹا، بیوی بھی مر چکی ہے اور کوئی اولاد ہے نہیں، ماں باپ بھی زندہ نہیں ہے اس باپ کے، یعنی اس بگڑی ہوئی اولاد کے دادی دادا بھی موجود نہیں ہیں، یعنی پہلے گروہ میں صرف یہ ایک اولاد باقی ہے، اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ دوستوں کے کہنے میں آ کر یا بری صحبت میں لگ کر بالآخر نشے میں کس چیز میں کیا تھا کیا نہیں تھا، بالآخر اعلیٰ باتوں میں آ کر اس اولاد نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اور یہ اولاد اپنے باپ کی نسبت بن گئی قاتل۔ تو اگر یہ قاتل نہ ہوتا تو اس باپ کی ساری وراثت اسی اولاد کو ملتی۔ وہ کہتے ہیں نا انڈے دینے والی مرغی کو ذبح کرنے والی بات، اس نے سوچا کہ کتنا انتظار کریں گے، مارو تاکہ سارا مال جلدی مل جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، نمازیں بخشوانے گئے تھے روزے بھی گلے پڑ گئے، وہی والی بات ہو گئی۔ اس چکر میں تھا کہ جلدی مال مل جائے گا، پورے ہی مال سے محروم ہو گیا۔ تو اب یہاں پہ کیونکہ پہلے طبقے میں کوئی ایسا وارث کہ جس میں مانع نہ ہو موجود نہیں ہے، وارث ہے لیکن مانع والا وارث ہے، تو اس وقت یہ جو مال ہے اس کے بہن بھائیوں کی طرف منتقل ہو جائے گا، اور اس قاتل وارث کو اس کے مال میں سے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ بس تیسری چیز ہو گئی قتل۔ البتہ قتل جان بوجھ کر کرے اور ظلمن کرے، کیونکہ بعض اوقات قتل جو ہے وہ مثلا اعلیٰ فرض کریں کہ یہ اسلامک کورٹ میں کام کرتا ہے اور جلاد ہے، اور اس کا باپ کو جو ہے پکڑا گیا ہے، جس کی بنا پر اس کی سزا یہ ہے، قاضی نے دی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، اور اتفاق سے آن ڈیوٹی آفیسر اس کا بیٹا تھا اور اس نے اس کو قتل کر دیا، تو یہ قتل ظلمن نہیں ہے، یہ شریعت کی اجازت سے قتل کر رہا ہے، تو یہ معنی نہیں بنے گا۔ قتل وہ معنی بنتا ہے کہ جو جان بوجھ کر ہو اور ظلمن ہو۔ یہ ہو گئی تین چیزیں۔ چوتھی چیز ہے لعان۔ لعان کا بہت ہی اگر میں اختصار کے ساتھ اور بہت ہی عوامی انداز سے معنی کروں تو وہ یہ ہے کہ لعان کا مطلب یہ ہے کہ اگر بعض اوقات اگر کوئی باپ کسی اولاد کو اپنے سے نفی کر دے کہ یہ میری اولاد نہیں ہے، البتہ اس کی اپنی شرائط ہیں، اس کے اپنے احکام ہیں، ان ساری شرائط و احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے جو شریعت نے بیان کیے ہیں، یہ کہے کہ جی یہ میری اولاد نہیں ہے، تو لعان وہ ولد کہ جس کے اوپر لعن ہو، جس کو لعان کیا گیا ہو، معذرت لعن نہیں، لعان کیا گیا ہو، تو وہ ولد ارث سے محروم ہو جائے گا، یہ مانع از ارث ہے۔ اور پانچویں چیز جس کو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ولد الزنا نہ ہو۔ زنا کے ذریعے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو یہاں پر بھی اگر فرض کریں اس بچے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا مال اس کے باپ کو نہیں دیا جائے گا، یا باپ کا انتقال ہوگا تو اس کا مال اس کی اولاد کو، اس ولد الزنا اولاد کو نہیں ملے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر کچھ جذباتی باتیں آ سکتی ہیں کہ جی اس میں بچے کا کیا قصور ہے اور کیا نہیں ہے، وہ اب الگ کہانی ہے، اس کو ابھی ہم یہاں پر نہیں چھیڑ رہے۔
یہ دوسری چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ کہیں پہ بھی یہ 5 ٹائٹل اگر کسی وارث میں آ جائیں، یا وہ قاتل بن جائے، یا وہ غلام ہو، یا وہ کافر ہو، یا اس پر لعان ہوا ہو، یا وہ ولد الزنا ہو، تو وہ وارث وراثت حاصل کرنے سے محروم رہے گا، اور ایسے وارث کو وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے حواجب۔ حاجب کی جمع ہے حواجب۔ حاجب یعنی کوئی پردہ درمیان میں نہ ہو۔ اچھا، اس حاجب 2 طرح سے ہوتا ہے۔ کبھی حاجب ایسا ہوتا ہے کہ اس حاجب کی وجہ سے سامنے والے کو، دوسرے بندے کو بالکل بھی وراثت نہیں مل رہی، یعنی پوری وراثت سے حاجب بنتا ہے۔ جیسے پہلا گروہ حاجب ہے دوسرے گروہ کے لیے، اور دوسرا گروہ حاجب ہے تیسرے گروہ کے لیے۔ اسی طرح اوپر نیچے بھی جو ابھی بیان کی تفصیلات، کہ اولادیں حاجب ہیں اپنی اولادوں کے لیے، یعنی پوتوں کے لیے، پوتے حاجب ہیں پرپوتوں کے لیے۔ اسی طرح دادا دادی حاجب ہیں پردادا پردادی کے لیے، پردادا پردادی حاجب ہیں اوپر والے دادا دادی کے لیے۔ تو حاجب یہ ایسے حاجب ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اوپر والوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دادا دادی کے ہوتے ہوئے پردادا پردادی کو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ اولادوں کے ہوتے ہوئے پوتے پوتی کو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ پہلے گروہ کے ہوتے ہوئے دوسرے گروہ کو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا، اگر ان میں کوئی معنی نہیں ہے پہلے گروہ میں۔ تو دوسرے گروہ کے ہوتے ہوئے تیسرے گروہ کو 1 روپیہ بھی نہیں، یہ پوری وراثت سے ہی حاجب ہیں۔ بعض اوقات یہ صورتحال ہوتی ہے کہ حاجب ہے، اور حاجب اتنا اسٹرانگ ہے کہ پوری وراثت سے ہی حاجب ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حاجب بنتے ہیں بعض افراد، لیکن پوری وراثت سے نہیں، حصے میں کمی کر دیتے ہیں۔ مثلا بعض کنڈیشنوں میں ماں کو 1/3 حصہ ملتا ہے، کہ جس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ اس میں یہی شرط لگاتے ہیں کہ ماں کو 1/3 ملے گا اگر حاجب نہ ہو۔ مثلا کوئی وارث نہیں ہے، صرف مرنے والے کے ماں باپ ہیں، تو اگر مرنے والے کے صرف ماں باپ ہوں تو اس صورت میں ماں کو 1/3 ملتا ہے، اگر ماں کے لیے حاجب نہ ہو۔ اور اگر ماں کے لیے حاجب ہوں تو پھر ماں کو 1/6 ملے گا، 1/3 کی بجائے 1/6 ملے گا۔ تو 1/6 کی نسبت حاجب ہیں، حاجب ہیں یعنی رکاوٹ ہیں۔ تو 1/6 تو مل رہا ہے، لیکن 1/6 جو اور ملنا چاہیے تھا اس کی نسبت وہ بعض افراد حاجب بن جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مثلا اب اس کی تفصیل تو انشاءاللہ العزیز بعد میں آئے گی، لیکن مرنے والے کے بہن بھائی اگر ہوں تو مرنے والے کے بہن بھائی ایک پرٹیکولر تعداد میں وہ حاجب بنتے ہیں اس بات سے کہ مرنے والے کی ماں کو 1/3 کی بجائے 1/6 حصہ ملے۔ مثلا فرض کریں زید کا انتقال ہوا، اور زید کے انتقال جب ہوا تھا تو اس وقت اس کے مثلا فرض کریں 2 بھائی اور 2 بہنیں، یا 3 بہنیں یا 4 بہنیں، اس کی مثلا 2 بھائی اور 4 بہنیں موجود تھیں مثلا۔ تو یہ جو 2 بھائی اور 4 بہنیں ہیں، یہ اس فگر کو جو حاجب کے لیے شرط ہے پورا کر رہی ہیں۔ تو ان کی اگرچہ ان کو کچھ نہیں ملے گا، ایسا نہیں کہ جو بچے جو کم کر رہے ہیں وہ ان کو ملنا ہے، نہیں، ان کو کیونکہ پہلے طبقے میں موجود ہیں تو ان کو تو کچھ ملنا ہی نہیں ہے، لیکن ان کی وجہ سے ماں کو، اگر مرنے والے کے پہلے طبقے میں صرف ماں باپ ہی ہوں تو ماں کو 1/3 کی بجائے 1/6 ملے گا، اور باقی سارا باپ کو مل جائے گا۔ لیکن اگر یہ بہن بھائی نہ ہوتے تو 1/3 ماں کو ملتا اور 2/3 باپ کو ملتا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ میں اس مسئلے کو کس حد تک کلیئر کر سکا ہوں، کیونکہ میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ یہ احکام سخت بھی ہیں، مشکل بھی ہیں، کیلکولیشنز والے ہیں، کم سنے ہوئے ہیں، مانوس نہیں ہے ہمارے ذہن۔ طہارت و نجاست اور وضو اور غسل کی طرح کے مسئلے نہیں ہیں آپ کہیں کہ یار یہ تو بہت آسان سے مسئلے ہیں۔
اور وہ بھی آسان اس لیے ہو گئے ہیں کہ ان کو ہم نے بہت زیادہ سنا ہے اور بہت زیادہ ریپیٹ کیا ہے، پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے۔ یہ احکام وہ ہیں کہ جو پڑھے بھی کم گئے ہیں اور پڑھائے تو گئے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اندازہ نہیں ہو پا رہا، ایک تو ویسے ہی جس مشکل سے گزر رہا ہوں مجھے اس کا احساس صرف مجھے ہی ہے، شاید کسی اور کو نہیں ہوگا، پھر بورڈ بھی نہیں ہے، یہ غلطی ہو گئی، مجھے کہنا تھا اور میں بھول گیا کہنا کہ بورڈ لگا دیں آج۔ بہرحال میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اس مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب تک پہلے گروپ کا کوئی ایک فرد بھی ہوتا ہے تو دوسرے گروپ کی باری نہیں آتی۔ پہلے گروپ میں مرنے والے کے ماں باپ اور اولادیں ہوتی ہیں اور دوسرے گروپ میں بہن بھائی ہیں، ٹھیک، یہ ایک مسئلہ۔ بہن بھائیوں کی پرٹیکولر تعداد حاجب بنتی ہے ماں کے لیے کہ مرنے والے کی ماں کو جس صورت میں 1/3 ملنا تھا اس صورت میں 1/3 نہ ملے بلکہ 1/6 ملے۔ اب میں ایک مثال بنا رہا ہوں، فرض کریں زید جس کا انتقال ہوا ہے اس کے 2 بھائی اور 4 بہنیں موجود ہیں، اور یہ فرض کریں کہ وہ فگر ہے کہ جو اس حاجب ہونے کی شرط کو پورا کر رہا ہے۔ بس اچھا، یہ ایک طرف، دوسری طرف سے زید غیر شادی شدہ آدمی تھا، لہذا نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کے کوئی بچے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، البتہ اس کے ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ میں پھر اس کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک مثال بنا دوں۔ زید کا انتقال ہو رہا ہے، میت ہے ہماری زید، اس کے وارث جو پائے جاتے ہیں وہ ماں اور باپ۔ فرض ہمارا یہ ہے کہ یہ زید غیر شادی شدہ ہے، اس لیے اولادیں بھی نہیں ہیں، بیوی بھی نہیں ہیں، البتہ اس زید کے 2 بھائی اور 4 بہنیں دوسرے طبقے کی موجود ہیں۔ درست؟ یہ دیکھیں، مرنے والا زید ہے جو غیر شادی شدہ ہے، لہذا اولادیں کچھ نہیں، جو پہلے طبقے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ پہلے طبقے میں صرف ماں اور باپ موجود ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس کے بہن بھائی بھی موجود ہیں دوسرے طبقے میں، لیکن جب تک پہلے طبقے کا کوئی ایک فرد بھی موجود ہے، یا تو پھر 2 ہیں، کوئی ایک فرد بھی ہو تو دوسرے طبقے کو وراثت تو نہیں ملے گی، لہذا اگر یہاں سے کچھ بچے گا تو ملنا ان کو کچھ نہیں ہے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن ان کا ہونا اس بات کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتے تو ماں کو ملتا 1/3 اور باپ کو ملتا 2/3، اگر یہ بہن بھائی نہ ہوتے تو۔ اگر بہن بھائی نہ ہوتے اور صرف ماں باپ ہوتے، یہ تو ہو سکتا نا یہ اپنے ماں باپ کا بھی اکلوتا ہی ہوتا اور ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس صورت میں پھر ماں کو ملتا 1/3 اور باپ کو ملتا 2/3، لیکن اتفاق ایسے کہ یہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا نہیں تھا، بلکہ اس کے 2 بھائی اور 4 بہنیں اور بھی تھیں، تو یہ 2 بھائی اور 4 بہنیں حاجب بنتی ہیں کہ اس کی ماں کو 1/3 کی بجائے کم ہو جائے گا اس کا حصہ اور اس کو 1/6 ملے گا۔ ماں کو پہلے دیکھیں 1/3 کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کریں 120 روپے ہوں تو 1/3 ہو گئے 40 روپے، ٹھیک ہے نا، لیکن جب 1/6 کی بات آپ کریں گے تو وہ ہو جائیں گے 20 روپے، آدھا ہو جاتا ہے حصہ۔ اگر حاجب ہو تو ماں کو 1/3 کی بجائے 1/6 ملے گا، اور پھر باقی جتنا بھی ہے یعنی 5/6 وہ باپ کو مل جائے گا، یعنی ماں کا حصہ کم ہو جائے گا، باپ کا حصہ بڑھ جائے گا ان حاجبوں کی وجہ سے۔
تو یہ حاجب بن رہے ہیں پوری وراثت سے نہیں، بلکہ وراثت کے کچھ حصے میں حاجب بن رہے ہیں جو 1/6 ہے. یعنی اس 1/3 کو کھولیں گے نا تو اس 1/3 کے اندر 2 1/6 ہوتے ہیں. 1/6 + 1/6 = 1/3. تو 1/6 تو مل جائے گا، لیکن 1/6 جو دوسرا ہے اس کی نسبت یہ حاجب ہے، وہ ماں سے کاٹ کر باپ کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. اب یہ تھا جو میکسیمم میں سمجھا سکتا تھا اور یہاں تک آپ کو پہنچا سکتا تھا. تو یہ ہو گئی جناب عالی 3 باتیں آپ کی خدمت میں نے بیان کر دی. یہ بھی بیان کر دیا کہ موجبات ارث کیا ہیں، جو 2 ہیں، سبب اور نسب. نسب کے 3 طبقے ہیں، سبب کے 2 گروہ ہیں، ایک زوجیت اور ایک ولا، اور ولا کے 3 حصے ہیں. موانع بھی بیان کر دیے کہ 5 چیزیں ارث سے مانع بنتی ہیں: غلامی، کفر، قتل، لعان اور زنا. اور حاجب بھی بیان کر دیے کہ 2 طرح کے حاجب ہیں. حاجب یعنی رکاوٹ، الگ سے کوئی عنوان نہیں آئے گا. دیکھیں ماں ہی رہے گی، ماں قاتل نہیں بن رہی، ماں کافر نہیں بن رہی، ماں غلام نہیں، ماں کچھ نہیں بن رہی، ماں ہی ہے. لیکن اس کے باوجود اس کے حصے میں کمی آ رہی ہے ان بہن بھائیوں کی وجہ سے. تو حاجب کی 2 قسمیں، کبھی بطور کلی حاجب ہے، جیسے پہلا طبقہ دوسرے کی نسبت، دوسرا طبقہ تیسرے کی نسبت. اور کبھی جزوی طور پر حاجب ہے، جیسے ماں کی نسبت بہن بھائیوں کا ہونا مرنے والے کے، کہ جو اس کے حصے کو 1/3 سے کم کر کے 1/6 تک لے آتی ہے اور حاجب بنتی ہے 1/6 کی نسبت. یہ 3 باتیں آج میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں وراثت کے حوالے سے. اور اس کے بعد اگر ہم مزید بات کو آگے بنانا چاہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ بات تو بڑھائی تو جا سکتی ہے، لیکن چلیں ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کی ممکن ہے اس کو بعد میں آگے بیان کریں گے. یہ پہلا مطلب تھا ہماری وراثت کے احکام کی گفتگو کا، یہ پہلا مطلب. دوسرا مطلب یہ ہے کہ وارثوں کی قسمیں. دیکھیں قرآن میں کچھ لوگوں کے لیے کچھ حصے مقرر کیے گئے ہیں، خود آیت نے بیان کیے ہیں. مثلا ماں باپ کے لیے آیت کہتی ہے کہ اگر ماں باپ ہوں تو وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، دونوں میں سے ہر ایک کو 1/6 دیا جائے. تو یہ 1/6 ماں کو ملنا ہے اور 1/6 باپ کو ملنا ہے، یہ آیت نے طے کیا ہے، قرآن نے طے کیا ہے. یا قرآن نے طے کیا ہے کہ مثلا فرض کریں کہ اگر عورت کی کیا کہتے ہیں، یعنی میاں بیوی اگر ہیں کہ ان میں سے کسی کا انتقال اگر ہو رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں ان کو کتنا حصہ ملے گا. مثلا بیوی اگر مر رہی ہے اور صاحب اولاد تھے یہ، تو شوہر کو 1/4 ملے گا، اور شوہر مر رہا ہے اور صاحب اولاد تھے تو بیوی کو 1/8 ملے گا. یہ قرآن نے بیان کیا. اسی طرح بعض اور بھی ہیں، ابھی میں صرف مثالیں 1 2 دے رہا ہوں. ان کو فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں فرائض یا فریضہ. فرائض یا فریضہ یعنی ٹیکنیکل ورڈ ہے. اس جب بھی کہا جائے کہ فرائض، تو فرائض سے مراد وراثت کے وہ والے وارث کے جن کی وراثت کے حصے کو خود قرآن نے معین کر کے بیان کیا ہو کہ ان وارثوں کو اتنا اتنا حصہ ان صورتوں میں ملے گا. درست، یہ ان کو کہتے ہیں فرائض. اچھا، بعض کا حصہ معین نہیں کیا ہے، بلکہ ایک فارمولہ دیا ہے
کہ ان کو قرابت کی بنا پر دیا جائے گا، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ قرابت کی بنا پر ان کو مل رہا ہے. قرابت یعنی وہی رشتہ داری، قرابت داری ہے نا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قربہ یعنی وہی قرابت داری. تو کچھ کو قرابت داری کی بنا پر ملتا ہے. جیسے بیٹوں کا معین نہیں کیا ہے، بیٹیوں کا ظاہراً معین کیا ہے کہ مثلا بعض کنڈیشن میں بیٹی کو 1/3 ملے گا، بعض میں 2/3 ملے گا، بعض میں نصف ملے گا، یہ طے کیا ہے. لیکن بیٹے کے لیے کچھ معین نہیں کیا. تو بیٹے کو ملتا ہے جو بھی حصہ ملے گا وہ قرابت داری کی بنا پر ملے گا. اب کیسے ملے گا، کتنا ملے گا، وہ بعد میں آئے گا مسئلہ. یہ فرائض کے مقابل میں کہ ان کو قرابتاً دیا جاتا ہے، فریضتاً نہیں دیا جاتا. اسی طرح باپ کا حصہ بعض صورتوں میں فریضتاً ہے اور بعض صورتوں میں قرابتاً ہے. اگر باپ کے لیے اولاد ہو تو اس وقت جو اس کا وظیفہ ہے وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ وہ بالفریضہ ہے، یعنی قرآن نے طے کیا ہے. لیکن اگر بے اولاد ہو باپ، یعنی اس کی اولاد پہلے سے ہی مر چکی ہو، بے اولاد ہو تو باپ کیسے بنے گا. مراد یہ کہ باپ کے مرتے وقت اس کی کوئی اولاد موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اب جو اس کو حصہ ملے گا وہ قرابتاً ملے گا. اسی طرح ایک بیٹی یا چند بیٹیاں، اگر بھائی بھی موجود ہے یعنی بیٹا بھی موجود ہے تو ان کو حصہ جو ملتا ہے وہ قرابتاً ملتا ہے. اور اگر بھائی موجود نہ ہو، یعنی بیٹا مرنے والے کا موجود نہ ہو، ان لڑکیوں کا بھائی موجود نہ ہو، تو پھر اس کو جو حصہ ملے گا وہ فریضتاً ملے گا. حالانکہ میں اس کو اس سے زیادہ مثالوں میں بھی نہیں جانا چاہ رہا. بس کبھی کبھی حصہ قرآن کے معین کردہ حصے کے مطابق دیا جاتا ہے جس کو ہم فریضہ یا فرائض کہتے ہیں، اور کبھی کبھی حصہ قرآن کے فارمولہ کے تحت ملتا ہے جو قرابت داری کا فارمولہ ہے اس کے تحت ملتا ہے جس کو ہم قرابت کہتے ہیں. یہ ایک مطلب. اچھا، اس کی میں اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت عرض کروں گا. یہ ایک مطلب ہو گیا. دوسری بات جو شاید آج کی میرے خیال میں ہماری آخری بات ہوگی، اس لیے کہ وقت بھی پورا ہو رہا ہے اور پھر بہت ہی زیادہ پیچیدگیاں ہو جائیں گی، کہ مثلا مثال دوں میں پہلے. مثلا قرآن میں آیا ہے کہ اگر ایک ہی بیٹی ہو تو اس کو آدھا دیا جائے. مرنے والا مثلا باپ کی صرف اکلوتی بیٹی تھی اور کوئی وارث نہیں ہے پہلے طبقے میں، تو بیٹی کو آدھا دیا جائے گا. یہ آدھا وہ ہے جو اس کے لیے طے کیا ہے قرآن نے، جس کو ہم کیا کہیں گے، فریضہ ہے. لیکن باقی آدھا بھی اسی کو دے دیا جاتا ہے. اب یہ جو باقی آدھا اس کو دیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں کہ اس کو ردن دیا جا رہا ہے، رد کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر نہیں پلٹایا جا رہا ہے اسی کی طرف. بس آدھا اس کو فریضے کے طور پہ ملے گا اور آدھا اس کو اکلوتا ہونے کی بنا پر سمجھیں بونس کے طور پہ ملے گا. میں اس کو بونس سے تعبیر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. آدھا طے شدہ حصے کے مطابق، جس طرح تنخواہ میں ہوتا ہے، ایک تنخواہ تو آپ کو آپ کے کام کے عوض ملی ہے، ایک تنخواہ آپ کو بونس کے طور پہ ملتی ہے. یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر یہ اس کے لیے بونس ہے، جس کو فقہی اصطلاح میں تو رد کہتے ہیں، لیکن عوامی طور پر سمجھانے کے لیے میں اس کو بونس کا نام دے رہا ہوں. کہ اس بیٹی کو، کہ جو اکلوتی بیٹی ہے، آدھا مال تو قرآن نے طے کر دیا تھا اس لیے اس کو دیا جا رہا ہے جس کو فریضہ ہم نے کہا. باقی آدھا مال جو اس کو پلٹا کے دیا جا رہا ہے سمجھے اس کے لیے بونس ہے. تو پورے کا پورا مال اسی کو ملے گا، لیکن آدھا فریضے کے طور پہ اور آدھا بونس کے طور پہ.
اب یہاں تک اس کو آپ لوگ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں، ہضم کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العزیز اگر خدا نے چاہا زندہ رہے تو اس بات کو دوبارہ آگے بڑھائیں گے اور پھر دیکھیں کہ اس کا کیا مزید نتیجہ نکلتا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.